سلام سامعین، پیش خدمت ہے عمران سیریز کا ناول دھوئیں کی تحریر پارٹ 7۔ حالات کو اعتدال پر آنے میں تقریباً 1 ہفتہ لگ گیا تھا۔ اس کے بعد شہر میں سکون تھا، لیکن ملٹری کا ہیڈ کوارٹر اور محکمہ سراغ رسانی بدستور انتشار میں مبتلا رہا۔ یہ دونوں ہی اسے کوئی آسمانی بلا سمجھنے پر تیار نہیں تھے۔ کیپٹن فیاض کی بوکھلاہٹ قابل دید تھی۔ پریشانی کی تو بات ہی تھی۔ محکمہ سراغ رسانی ہوتا ہی اسی لیے ہے کہ ڈھکی چھپی سازشوں کو ناکام کر دے اور پہلے سے ہی پتہ چلا لے۔ عقل ٹھکانے، اب تو اس کی عقل ٹھکانے آ گئی تھی، اور عقل ٹھکانے آنے کا یہ مطلب تھا کہ اب اسے ایک بے عقل کو تلاش کرنا تھا۔ اس نے تقریباً 1.5 درجن سادہ لباس والوں کو عمران کا سراغ لگانے پہ مامور کر دیا تھا، اور اسے ایک دن اچانک اطلاع ملی کہ عمران ویلیری کے شراب خانے میں بیٹھا ہے۔ یہ ایک اینگلو انڈین تھی، عمر 50 کے لگ بھگ رہی ہوگی، رنگت سیاہ تھی، جسم بھاری تھا، آواز پاٹ دار تھی۔ فیاض جھپٹتا ہوا وہاں پہنچا۔ اس وقت ویلیری اور عمران میں ٹھن گئی تھی۔ فیاض کو حیرت تھی کہ عمران اس سے کیوں الجھ پڑا ہے۔ وہ چپ چاپ ایک گوشے میں جا بیٹھا تھا۔ عمران بالکل عورتوں کی طرح ہاتھ نچا نچا کر اس سے تو میں کر رہا تھا، اور کمرے میں بیٹھے ہوئے دوسرے لوگ بے تحاشا ہنس رہے تھے۔ اس لڑائی کا سر پیر تو فیاض کو سمجھ میں نہ آ سکا۔ فیاض نے سوچا، ایسے تو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے، کہ یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے، کیا پتہ۔ وہ اٹھ کر سیدھا کاؤنٹر کی طرف چلا آیا۔ عمران نے اسے دیکھا، لیکن نظر انداز کر دیا، جیسے اسے پہچانتا ہی نہ ہو۔ کیا بات ہے؟ فیاض نے ویلیری سے پوچھا۔ کیا بات ہے؟ ویلیری دہاڑی۔ یہ سالہ ہمارا گاہک خراب کرتا ہے۔ کیا خراب کرتا ہے؟ اور بولتا ہے کہ ادھر شراب میں پانی ملایا جاتا ہے۔ ارے تو کیا نہیں ملایا جاتا؟ عمران دانت پیس کر بولا۔ تیرے باپ سے مطلب؟ ویلیری کلکھلائی۔ ارے میرے دادا سے بھی مطلب ہے۔ عمران اسے گھوسا دکھا کر بولا، تم بھولے بالے آدمیوں کو دھوکہ دیتی ہو۔ پولیس پولیس! ویلیری اپنا سر پیٹ کر چیخی۔ وہاں باہر سے بھی کئی لوگ اندر آ گئے تھے۔ عمران بار بار فیاض کو گھور رہا تھا۔ غالباً اس کا مطلب یہ تھا کہ فیاض وہاں سے چلا جائے، مگر فیاض اسے ساتھ لیے بغیر نہیں جانا چاہتا تھا۔ اچانک عمران بڑبڑاتا ہوا دروازے کی طرف مڑا۔ فیاض نے دلیری سے کہا، میں اسے سمجھا دوں گا، اور پھر وہ بھی عمران کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ دونوں باہر آئے۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ تم یہاں کیوں آئے تھے؟ تم سے ملنے پیارے۔ فیاض آگے بڑھ کے اس کے بازو پہ ہاتھ پھیرنے لگا۔ کیوں؟ کیا اب بھی بتانے کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ اب تمہارے بغیر تو میرا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اچانک عمران کی پیشانی کی سلوٹیں غائب ہو گئیں۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ میں تو خود ہی یہ سوچ رہا تھا کہ تم سے ملوں، اس نے کہا۔ کیوں؟ کوئی خاص بات ہے؟ فیاض چہک کر بولا، اگر میرے لائق کوئی کام ہو تو ضرور بتاؤ۔ چلو آؤ، اطمینان سے بیٹھ کے باتیں ہوں گی۔ عمران آگے بڑھتا ہوا بولا۔ دوسری سڑک پہ پہنچ کے اس نے ایک ٹیکسی کی اور ڈرائیور کو اپنے فلیٹ کا پتہ بتایا۔ فلیٹ میں پہنچ کر عمران نے بڑی احتیاط سے دروازہ بند کیا۔ ہاں اب کہو، وہ ایک کرسی کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا۔ فیاض بیٹھ گیا۔ اس نے جیب سے رومال نکالا، اپنا چہرہ صاف کیا اور بولا، کیا تمہیں حالات کا علم نہیں ہے؟ آسمانی تحریر! عمران اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، ظاہر ہے اس سے بڑا کیا واقعہ ہوا ہوگا۔ تم بتاؤ، تمہارا کیا خیال ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ یہ کوئی شوبدہ کا سہارا لے کے کسی گروہ نے وکٹوریا اسٹریٹ میں لوٹ مار کی ہے۔ بھائی، شوبدے کا مطلب تو ہاتھ کی صفائی ہوتا ہے۔ تم بتاؤ، کیا وہ حرکت کرتا ہوا سرخ ستارہ، جس کی مخصوص قسم کی جنبشوں کے ذریعے تحریر عمل میں آئی تھی؟ اچھا خیر، چھوڑو اس بات کو۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میری مدد کرو۔ محکمے کی سخت بدنامی ہو رہی ہے۔ اس کا اثر تمہارے والد کی نیک نامی پر بھی پڑ سکتا ہے۔ ارے بھائی، ان کی بدنامی کے لیے میں ہی کیا کم ہوں؟ عمران نے کہا۔ اس تحریر کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ عذاب الہی! عمران سنجیدگی سے بولا، قرب قیامت کی نشانی۔ جب لوگ اپنی بیویوں کو آزاد کر کے دوسروں کی بیویوں پہ ڈورے ڈالنے لگتے ہیں، یہی سب ہوتا ہے۔ عمران، سنجیدگی سے گفتگو کرو نا، مذاق تو ہوتا رہے گا۔ ارے بھائی، میں بالکل سنجیدہ ہوں۔ تم بتاؤ، تم کیا معلوم کرنا چاہتے ہو؟ اچھا،
میں بتاؤں گا، لیکن پلیز تمہیں میرا ایک کام کرنا پڑے گا. عمران نے فیاض کو بولا. ارے بھائی بتاؤ تو. فیاض نے آہستہ سے نرم لہجے میں کہا، مجھے ایک آدمی کی قبر کھودنے کا اجازت نامہ لا دو. پھر مذاق. ارے بھائی میں مذاق نہیں کر رہا، پھر سے بولوں کیا؟ قطعی سنجیدہ ہوں. کس کی قبر کھودنا چاہتے ہو بتاؤ؟ ڈاکٹر اسٹیپلر کی. کون ڈاکٹر اسٹیپلر؟ ارے بھائی یونیورسٹی کے شعبہ سائنس کا صدر جو 2 ماہ گزرے قلب کی حرکت بند ہو جانے کی وجہ سے مر گیا تھا. تو اس کی قبر کیوں؟ فیاض پلکیں جھپکانے لگا. ہاں وہ قبر میں ہی دفن کیا گیا تھا. تمہیں اس پر حیرت کیوں ہے بھائی؟ مجھے بتاؤ کہ تم اس کی قبر کیوں کھودنا چاہتے ہو؟ اس کی لاش پہ ماتم کروں گا. ارے بھائی عمران پلیز. تم پھر بہکنے لگے. یار فیاض میرا وقت برباد نہ کرو، یہ کام کر سکتے ہو تو کر دو. فیاض کسی سوچ میں تھا. پھر اس نے کہا، اجازت نامہ آسانی سے تو نہیں ملے گا، ہمیں اس کے لیے کوئی معقول جواز پیش کرنا پڑے گا. ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ کام حقیقتاً مشکل ہے. عمران بڑبڑایا. چلو میں دیکھتا ہوں پھر بھی میں کیا کر سکتا ہوں. تم کیوں اپنی زندگی برباد کر رہے ہو عمران؟ یہ بتاؤ یہ تم وہاں کیا کر رہے تھے ولیری کے شراب خانے میں؟ اگر اس نے کسی قریبی تھانے میں تمہاری شکایت کر دی تو بڑی ذلت ہوگی تمہاری. اچھا چلو کھسکو یہاں سے. جس دن نصیحتوں کی ضرورت محسوس ہوئی شادی کر لوں گا. اچھا ایک بات بتاؤ، آج رات اس کی قبر ضرور کھودی جائے گی. میں بول رہا ہوں، کیا تم کچھ کر سکتے ہو؟ کیا کرنا ہے بتاؤ نا. میں چاہتا ہوں کہ تم وہاں موجود رہو، اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ تم وہاں بحیثیت دوست کے بھلے مت آنا، دشمن کی حیثیت سے آ سکتے ہو، اور ہتکڑیاں بھی لے آنا. عمران خاموش ہو گیا اور فیاض پلکیں جھپکاتا رہ گیا. یہ خوبصورت داستان کا سلسلہ یہاں پہ ختم کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. اور آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں. تھوڑا سا بھی انداز بیان اگر پسند آتا ہے تو پلیز لائک کریں، کامنٹس کریں، ضرور بتائیں، اپنا فیڈ بیک دیں. اور ایک چھوٹا سا مشورہ آپ سب سے ہم طلب کرنا چاہیں گے، جواب ضرور دیں کہ میں اس چینل پر سوچ رہی ہوں کہ ان جاسوسی دنیا کے علاوہ بھی کچھ اور اردو ادب یا کچھ اور کتابیں بھی لے کے آؤں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اردو کی ہوں. تو آپ کا اس کے متعلق کیا خیال ہے مجھے ضرور بتائیں. شکریہ.